میں ہوں بشیر گل عاصم اور میرے ساتھ ہیں جناب نعیم واز صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ایک مشہور و معروف کالم نگار ہیں، جرنلسٹ ہیں اور انگلینڈ میں مقیم ہیں. تو جناب تھینک یو سو مچ نعیم واز صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت بہت نکالا. شکریہ. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ ہے پیس از ناٹ سم تھنگ وی وش فار، اٹ از سم تھنگ وی میک. اس میں دو چیزیں ہیں بہت ضروری ہیں. اور سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری دنیا میں امن نہیں ہے. بنا عالم سے ہی انسان جو ہے وہ ایک جنگ میں، حالت جنگ میں رہا ہے. آپ اگر دیکھیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت سے قومیں جو ہے وہ آپس میں لڑتی رہی ہیں، جھگڑتے رہے ہیں، قتل و غارت ہوتی رہی ہے. اسی طرح سے تمام مذاہب کے آغاز میں بھی مختلف مذاہب جو ہے وہ آپس میں اور اپنے دوسروں کے خلاف جنگ کرتے رہے ہیں. کیا وجوہات تھی اس جگہ کی جنگوں کی، ہم اس کے پیچھے تو زیادہ نہیں جائیں گے، لیکن ہم امن کیسے قائم کرنا ہے. امن کے لیے نہ میں نے، نہ آپ نے، نہ کوئی ایک خاص بندہ کام کر سکتا، بلکہ پوری دنیا جہاں جہاں بھی جنگیں ہیں اور جہاں جہاں بھی فسادات ہو رہے ہیں وہاں ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. اور جو ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمیں جنگوں کو روکنے کی ضرورت ہے، سیز فائر کی ضرورت ہے، تاکہ جو معصوم لوگ ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھوئیں، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکے. آج ہم چونکہ بات کر رہے ہیں پیس، تو امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. تو جناب نعیم واز صاحب تھینک یو سو مچ سر. جی سر. جی بہت شکریہ. جیسا کہ ہمارا آپ نے اپنے تعارف میں بھی بتایا امن کے بارے میں کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے یہ امن ہی ہے. اور اس امن کے حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ بدامنی، لڑائیاں، جھگڑے ممالک کی، اقوام کی آپس میں، معاشرے میں. تو یہ سوال جو بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے سارے یہ ہے جی کہ امن قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ نہ سلب کریں. جی 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 تو جب یہ سادہ سی بات ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق سلب نہیں کریں گے، ملکوں میں، اقوام میں، قبیلوں میں، دنیا میں امن ہی امن ہوگا. تو امن وہاں قائم نہیں ہوتا جہاں انسانی حقوق کی پامالی جو ہے وہ ہوتی ہے. آپ جہاں بھی دیکھ لیں، جب بھی کسی کا حق مارا جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو احتجاج کی صورت جو ہوتی ہے اس کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہاں جی. میں تو کیونکہ امن جو ہے یہ میرے لیے بھی، میری ذات میں بھی امن ضروری ہے، تاکہ میں جہاں جتنی میری زندگی ہے میں اس کو امن میں گزار سکوں. جب ہم بات کرتے ہیں بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں تو دا ورڈ جو ہے وہ پیس جو ہے وہ ایک گریک ایرین ٹوگیدر ود اٹس ڈیریویٹیوز، ایک ایسا لفظ ہے جو جنگ کا متضاد ہے. یعنی کہ پیس، امن اور جنگ، کیوس جہاں پہ وہ ہلچل مچی ہوئی ہے اور لوگ مر رہے ہیں. بہت دفعہ امن کی کوششیں کی گئی ہیں، بہت دفعہ امن کا لفظ آیا ہے. اسے ہم ٹیکسالوجی بھی پڑھتے تھے کہ امن جو ہے وہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. امن جو ہے وہ نہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خاص طور پر اس میں اسے کہتے ہیں کہ ٹوٹل ہیلتھ ہے، ٹوٹل ویلفیئر ہے، مکمل ہیلتھ ہے، مکمل ویلفیئر ہے. یہ سارا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آیا ہے اس کا یہ کیا ہوتا ہے پیس. اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 5 ڈفرنٹ ویز، کہ 5 جو ہے وہ مختلف طرح سے اس کو استعمال کیا گیا ہے. پہلا جو ہے جی پیس ایز دا ایبسنس آف وار اور کیئس. پہلا جو ہے وہ امن کیا ہے؟ امن جو ہے وہ جنگ اور کیوس، ہلچل کے متضاد ہے.
اور اس کے بعد یہ ہے کہ پیس ایز دا رائٹ ریلیشن ود گاڈ اور ود کرائسٹ. تو امن کیا ہے؟ امن یہ ہے کہ خداوند کے ساتھ اور خداوند یسوع المسیح کے ساتھ اچھا تعلق جہاں پہ قائم ہوتا ہے وہاں پہ امن ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے حق نہیں مارتے, ایک دوسرے کا جو صبر کرتے ہیں, تحمل کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پیس از این انڈیویجول ورچو اور اسٹیٹ دیٹ از ٹرینکولٹی اور سیرینٹی, کہ جو امن ہے وہ انفرادی خوبی ہے یا حالت ہے. اور وہ حالت کیا ہے؟ جو کیا ہے وہ ٹرینکولٹی ہے, پیس ہے, امن ہے, آسانی ہے. تو اس طرح لیکن سے پانچواں جو لفظ ہے پیس جی از ایز گریٹنگ فارمولا, یہ ایک ہم جب مسیح جب ہم بات کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو, وہ تو برداشت ہے اور وہ خداوند کا خوف ہے. انسانوں کے اندر جب انسانیت آ جاتی ہے تو اس وقت امن آ جاتا ہے. جب آپ کے اندر درندگی ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں, حسد کرتے ہیں اور دوسروں کے حقائق یا حقوق سلب کرتے ہیں جیسے آپ نے ابھی فرمایا, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ امن قائم نہیں رہ سکتا. جی سر. اس میں ایک عرض کرتا چلوں جی آپ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. جی جی امن کی خواہش ایک اور چیز ہے, امن کے لیے کام کرنا یہ دوسری چیز ہے. جی 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 اور اس میں ایک چیز جو اور سامنے آتی ہے کہ یہ امن جو ہے دو طرفہ احترام کا نام ہے, ہوں اور امن یک طرفہ کبھی پیدا نہیں ہوتا. آپ فرض کیا اگر میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ امن اور چین سے رہوں, تو آپ اگر نہیں چاہتے تو وہ امن قائم نہیں ہوگا. جی تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے, میں خاص طور پہ میں اقوام کے حوالے سے اور ممالک کے حوالے سے بات میرے ذہن میں ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی جہاں پہ شہری حقوق سلب کیے جاتے ہیں, جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, جہاں پہ انسانوں کو تقسیم کیا جاتا ہے, جہاں پہ انسانوں کو اونچ نیچ کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے, یہ چھوٹا مذہب کے حوالے سے, فرقے کے حوالے سے, رنگ کے, نسل کے حوالے سے, وہ وہاں بھی بدامنی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ ہم گھر سے لے لیں, گھر کے بعد ہوں اپنے ایریے میں لے لیں, پھر قوم میں لے لیں, جی پھر جی اسی طرح قبیلوں میں لے لیں, ممالک میں لے لیں, دنیا میں لے لیں. تو ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام جو ہے وہ کیا جائے, تو پھر ہی امن قائم ہو سکتا ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جی جی یہ بتائیں کہ کیا پوری دنیا میں بد امنی ہے, یا کوئی خاص خطے ہیں جہاں پہ اس وقت خاص طور پہ وہاں پہ امن نہیں ہے, یا دنیا کے کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امن کی ضرورت ہے اور وہاں بد امنی ہے؟ ہاں جی, یہ تو بالکل تھینک یو سو مچ. مذہب کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اس کو یا تو مس یوز کرتے ہیں مذہب کو, یا یوز کرتے ہیں. اب دو طرح سے ہے نا, کہ اگر آپ ایک مذہب کو یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں یہ برے ہیں, یا ہم خدا کی قوم تھے, ہم اسرائیل ہیں, ہم اسلام یہ کہ مسلمان ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کون اچھے ہیں کون برے ہیں. اگر ہم دوسروں کو انڈرمائن کرتے ہیں یا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, ان کی بے عزتی کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں طرف سے امن نہیں چاہتے. بیسیکلی یہاں پہ ایک ہے نا, ٹریٹ دا ادر سائڈ ود ریسپیکٹ, ادر وائز یو لوز دیم بفور یو اسٹارٹ. کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ نے امن قائم کرنا ہے تو پہلے دوسرے کی رسپیکٹ کو اپنے ملوز خاطر رکھنا ہے, پھر آپ امن قائم کر سکتے ہیں. جی ابھی اس جو میں ابھی جو ریسنٹلی جو ہمارے جس سے پوری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے, اور پوری دنیا جو ہے اس کی فکر میں ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اس کے ذرا آگے نہ بڑھ جائے. ڈیفینیٹلی اسرائیل ایک طاقتور ہے, وہ اکنامکلی بھی پاورفل ہے, اگرچہ وہ تھوڑے ہیں لیکن دے آر مور اسٹرانگ, دے آر اسٹرانگر دین سو مینی کنٹریز اراؤنڈ دیم. جی اس میں جیسا آپ نے ابھی کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ یہ بہت بڑا, میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ اسرائیل اور حماس کا, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ بنیادی ان کا آپس میں تنازع کیا ہے,
اور یہ کس طرح اس خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو سوال تھا اس کے حوالے سے آپ نے تفصیل سے بتایا، جیسے روس اور یوکرین کے بارے میں، فلسطین اسرائیل کے بارے میں، اپنے کشمیر کی بات. اس کے علاوہ اور بھی خطے بہت دنیا میں ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ برما میں روہنگی قبائل ہیں. اس کے علاوہ چائنا میں ایک مسلم آبادی کا وہ خطہ ہے، وہاں پہ خبریں دبا دی جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی مسائل پیدا ہیں. اس طرح ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کشمیر سے ہٹ کر. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتوار کو یہ جو گزرا اتوار، اس میں ہندوستان کی ریاست ہے کیرلا، وہاں پہ چرچ میں بلاسٹ ہوا ہے اور وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بم بلاسٹ ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ان میں اموات بھی ہوئی ہیں. 3 تو لوگ اس مارے گئے طرح جی وہاں پہ 3 لوگ. جی 3 لوگ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہاں منی پور ایک ریاست جو ہے، وہاں پہ بہت شدید تنازع وہاں کی مسیحی آبادی اور ہندوؤں کے درمیان چل رہا ہے. اسی طرح وہاں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان تنازعات ہیں. ہندوستان میں سکھوں کے ساتھ وہ کینیڈا میں ایک جو سکھ رہنما مارا گیا. یہ اس طرح پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی اقلیت کے آئے دن، یہ ابھی جڑاں میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ 22-23 بلکہ اس سے بھی زیادہ چرچز جلا دیے گئے. ہماری کتابوں کو چھوٹی چھوٹی بات کو بہانہ بنا کے تو حملہ کر دیا جاتا ہے. لیکن سرحد جو اس وقت جیسا آپ نے بتایا کہ سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت دنیا کے سامنے ہے وہ اسرائیل فلسطین کا ہے، کیونکہ وہاں پہ بے گناہ اموات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو اس میں سوال یہ ہے کہ یہ تنازع ہے کیا؟ اس میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں اور کچھ اس کے بارے میں بھی کہنا چاہوں گا. تو پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کریں بات. حماس کا اور اپیرنٹلی تو ظاہر ہے وہ مقدس مقامات ہیں جو اسرائیل یا بنی اسرائیل یہودی اس کے وارث ہیں. جی اب وہ جو خطہ ہے جس کے اندر مسیحی بھی ہیں، ابھی دیکھیں نا پچھلے اینگلیکن چرچ اور دوسرے چرچ نے مسیحی لوگوں نے 1 لاکھ فلسطینیوں کو چرچوں میں پناہ دی، ان کو خوراک دی، ان کو جگہ دی، ان کو